ہمارے یہاں عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بچے تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض حضرات ایسے تھے بہت ماشاء اللہ کام میں خوب لگے ہوئے تھے اور ہر وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ کام میں پیش پیش مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر ایک حد تک اطمینان تھا، اعتماد تھا، ایک حد تک اعتماد تھا۔ ایسا بات ہے کہ جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا ہم دیکھتے رہ گئے، حیران رہ گئے، بڑے بڑے پرانے حضرات کہاں چلے؟ پھر مولانا یوسف صاحب کے لانے کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا، خوب کام کیا ماشاء اللہ، جیسے ان کے والد صاحب مولانا صاحب سے کام کیا ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی خوب کام کیا۔ اور میں کہ ان کے زمانے میں بات کو ایسے پیش تھے، وہ ان میں سے نہیں تھے، نئے قبول شمائے خوب کام کرنے والے ایسے تھے کہ بعض دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا بیان ہوتا اور ان کو بیان آنے میں کچھ دیر ہو گئی، اس طرح کا تقاضا ہو گیا، کوئی ملنے والا کوئی بھی وجہ ہو گئی، ان کے آنے تک وہ بات کرتے تھے اور لوگ ان کی بات کو بہت توجہ اور دھیان سے سنتے تھے۔ ان کی بات کبھی ایسے ہی اثر ہوتا تھا جیسے حضرت یوسف صاحب کا تھا۔ کتنے کام میں آگے بڑھے تھے اور حضرت مولانا صاحب کے آنے کے اعتماد والے لوگ تھے، لیکن جب حضرت مولانا صاحب کا انتقال ہوا آہستہ 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 نماز میں پہنچ گیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک علم میں، ایسے مبارک دعوت والے سے مبارک کام میں اللہ تعالیٰ نے لگنے کی اور بتانے کی توفیق عطا خوب شکر بھی ادا کریں، خوب شکر بھی ادا کریں اور حد سے زیادہ استغفار کیا مایا کرنا بھی ہے، کرتے کرتے ڈرتے ڈرتے الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف ہے، اللہ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا خوف۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو رہا ہے، اچھا کون ہے؟ ابھی نہیں افاقہ ہوا تو شیطان میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا احمد تو میرے چنگل سے بچ گیا، تو مجھ سے نکل گیا، چھوٹ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک میرا سانس جسم میں باقی ہے، جب تک روح میرے جسم میں ہے اس سے امن نہیں ہے۔ شیطان ملعون مرتے مرتے بھی آدمی کو بعض دفعہ جہنم کی گہرائیوں میں ڈرا ہے، کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اپنے نفس سے اپنے شیطان سے ڈرتے رہنا کہ کہیں مجھے جو ہے ہلاک نہ کر، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، ایمان بین الرجاء والخوف، اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ رکھتے جائیں اور اپنے لیے جو دعائیں کریں اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغ والے ہیں سب کے لیے کوئی تمام اے اللہ کسی بھی تبلیغ والے کو، کسی بھی دعوت کام کرنے والے کو اے اللہ ان کی کسی کمی یا ان کی کسی قصور کی وجہ سے اللہ میں اور حقیقت یہی ہے، حق بات یہی ہے کہ جیسے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل و کرم سے ہم اس علم و عمل میں اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی
ایسے ہی ڈرتے بھی رہنا چاہیے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوگا. اس علم پر جتنی محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن مدارس میں ہم کو بٹھا دیا اور جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس حیثیت سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور یہ آپ کا جیسے محنت کرنی چاہیے اور جیسے کوشش کرنی چاہیے، یا اللہ ویسے میں کوشش نہیں کر پا رہا، جیسے ہونا چاہیے ویسے مجھ سے نہیں ہو، اے اللہ معاف کیجیے. اتنے کریم ہیں ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے کتنے کریم ذات ہیں. آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے تو کریم ذات نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کرواتے ہیں، بلکہ اس استغفار کرنے پر انعامات دیتے ہیں. اللہ اتنی بڑی بات کوئی آدمی دنیا میں سوچ سکتا ہے؟ کسی سے کسی کی غلطی کی، کسی نے جرم کیا، کوئی غلطی کی، اب اس سے معافی مانگ رہے کر رہے ہیں، اس کو معاف کر کے کون بڑی بات ہے؟ بس اتنا ہی ہے. اب یہ توقع رکھنا اس کا کہ مجھے معاف بھی کر دے گا، مجھے انعام بھی دے گا، چل تالیاں سے مزید دے گا، لبکار دے گا، تجھے میں نے معاف کر دیا، یہ معمولی بات ہے، مل گیا میرے پاس انعام مانگتا ہے. اور وہاں کیا ہے؟ بغیر مانگے نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ انعام پر انعام. من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، علماء کہتے ہیں کہ لازم پکڑنے کا مطلب کیا؟ کثرت سے استغفار. اور یہ بھی علماء نے ارشاد فرمایا اگر آدمی 300 مرتبہ 3 تسبیح روزانہ 100 کی 3 تسبیحاں اگر 300 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی کثرت بے شمار. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے نکال دیتا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے، حالات آتے ہیں، دنیا ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آتی پریشانی میں کھل جاتا ہے، اس کو کہیں راستہ نہیں ملتا، کہاں جاؤں، کیا کروں، کھوٹیاں بیچتا ہے، اپنے آپ سے کم ہو جاتا ہے، کیا کروں، ایسی مصیبتیں پھنس گئی، ایسے حالات تنگ ہو گئے. استغفار کا ہے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے. گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے قصوروں سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ انعام دے رہے ہیں. نہ صرف گناہ معاف بلکہ تنگی سے راستہ نکالتا ہے. اور ہر غم سے نجات، من کل غم فرجا، ہر غم سے اللہ کی شادی، ہر غم سے نجات سے نکالتا ہے. اور وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ یہ تو میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو، حدیث شریف سنائی، اور قرآن شریف میں تو ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. شیخ نے فرمایا کہ وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو رزق کا ترجمہ عام طور سے روزی کیا جاتا ہے، رزق کا ترجمہ. علماء کہتے ہیں رزق کا ترجمہ صرف روزی نہیں ہے، ہر ضرورت کا پورا ہونا، ہر ضرورت کا پورا ہونا. تو یہاں پہ ارشاد کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دیں گے، بیٹے دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.